بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اب ہم آپ کی خدمت میں نیا ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس میں ہم مشق نمبر 10 یعنی ایکسرسائز نمبر 10 پیش کر رہے ہیں۔ اس مشق میں ہم آپ کو لفظ اعلیٰ کے معنی اور استعمال کو قرآن مجید کی مختلف مثالوں کے ذریعے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں اعلیٰ کے معنی ہیں پر یا اوپر۔ مثال کے طور پر اس جملے پر غور فرمائیں، علی الناس، جس کے معنی ہیں لوگوں پر۔ یہ لفظ اکثر ضمائر یعنی پروناؤنس کے ساتھ بھی مل کر آتا ہے۔ مثلا علیکا یعنی تم پر، علیہم یعنی ان سب پر، علینا ہم پر، وغیرہ وغیرہ۔ ان مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب ہم قرآن مجید کی مزید ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہے۔ Dear viewers and students, this is our exercise number 10 for understanding the meaning of the Holy Quran series videos. In this exercise, you will learn the meaning of the word Allah and its use in the ayat of the Holy Quran. Allah gives the shades of the following meanings: on or upon or over or to. So the following ayat of the Holy Quran are selected to illustrate the meaning of the word Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sirat alladhina an'amta alayhim. Sirat yani रास्ता, alladhina उन लोगों का, अनअमता यानी जिन पर तूने इनाम किया, अलैहिम यहाँ पर अला हिम की ज़मीर के साथ आया है, उन सब पर या उन पर, यानी उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। And the English translation here, the path of those whom you have bestowed your favors. और यहाँ पर अलैहिम यानी upon them हज़फ किया गया है, ये अंडरस्टूड है। एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है, वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। वला, वा यानी और, ला यानी नहीं, यहुज़्ज़ु रग़बत दिलाता, अला यानी पर, तआमी खाना, अल मिस्कीन 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 पर, और उन्हें रग़बत दिलाता और नहीं रग़बत दिलाता मिस्कीन को खाना खिलाने की। The English translation here is, and does not feel the urge to feed the poor. यहाँ पर अला के माने टू इस्तेमाल हुए हैं जो ट्रांसलेशन में लिखा है। एक और आयत है, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ। وَأَرْسَلَ व यानी और, अरसला भेजे, अलैहिम यहाँ अला हिम की ज़मीर के साथ मिलकर आया है, उन तमाम पर या उन पर, जमा के सिगे के साथ है, तैरन परिंदे, अबाबील झुंड के झुंड। इससे पहले भी इस आयत को हम दूसरे हरूफ की वजाहत के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, और इन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे वो। The English translation is, and he यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला sent the flocks of birds against them। तो यहाँ अलैहिम इस्तेमाल हुआ है against के मानों में, against them। एक और आयत है, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। अल्लती यानी जो के, तत्तलिउ जा पहुंचे वो, अला यानी पर, अल अफ़इदा दिल की जमा है, फुआद वाहिद है उसकी जमा अफ़इदा है जिसके माने दिल हैं, जो दिलों तक जा पहुंचेगी। The English translation for this ayah is, which will mount up to the hearts। तो यहाँ अला के मीनिंग टू के इस्तेमाल किए गए हैं।
ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اور اس آیت میں فا اور بی جو دو ہائی لائٹڈ ہیں، ایک بلو اور ایک ریڈ سے، اس سے پہلے مشق میں ہم اس کے بارے میں آپ کو بتلا چکے ہیں۔ فا یعنی پھر، دمدمہ ہلاکت ڈالی، علیہم ان پر، جو یلو میں ہائی لائٹڈ ہے اس کا ترجمہ ہے نیچے ان پر، ربہم ان کا رب، بذنبہم یہاں بھی استعمال ہوا ہے ان کے گناہ کے سبب، فسواہا فا استعمال ہوا ہے، فا یعنی پھر، سواہا انہیں برابر کر دیا، یعنی پھر ان کے رب نے ان پر ان کے گناہ کے سبب ہلاکت ڈالی، پھر انہیں برباد کر دیا، برابر کر دیا۔ English translation: So their Lord destroyed them for their sin and leveled them. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہاں پر بلو ہائی لائٹڈ ایک ورڈ آیا ہے وَإِنَّ، جس کو ہم ابھی پچھلے ویڈیو میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں، اور لام فتحہ کے ساتھ جو ہے اس کی وضاحت بھی پچھلے ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ تو وہ یعنی اور، انہو بے شک، وہ، علی یعنی پر، ذالک اس، علی ذالک اس پر، لشہید گواہ، اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے۔ In English, and indeed he is witness on that. تو یہاں علا کے معنی on ٹرانسلیشن کیے گئے ہیں انگلش میں۔ تو علا مختلف قسم کے شیڈز کے میننگ دے رہا ہے، موسٹلی اپان اور on۔ اس آیت میں انا استعمال ہوا ہے، ثم ان علینا حسابہم، ثم یعنی پھر، انا جیسا کہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں، بے شک، علینا یہ دو حروف کا مرکب ہے، علی اور نا، علینا ہم پر، حسابہم ان کا حساب، یعنی ہم پر ہے، یعنی ہمارا کام ہے ان کا حساب لینا۔ And the English translation here: Then indeed upon is their account. So علینا یہاں upon کے معنوں میں ٹرانسلیشن کیا گیا ہے۔ ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے، اس میں بھی وہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے ایکسرسائزز میں ہم واضح کر چکے ہیں۔ انہو یہاں پر انا ہو کی ضمیر کے ساتھ متصل ہو کے آ رہا ہے، انا یعنی بے شک، ہو کے معنی وہ، انہو بے شک وہ، علا یعنی پر، رجعہی اس کو دوبارہ لوٹانا، لقادر قدرت رکھتا ہے یا قادر ہے، بے شک وہ اللہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ And the English translation here: Indeed, he is able to return him to life. آئیے ایک اور آیت پر ہم غور کرتے ہیں جس میں علا کا استعمال ہوا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، و یعنی اور، ظللنا ہم نے سایہ کیا، علیکم یہاں علا کم کے ساتھ مرکب ہو گیا جس کی وجہ سے علیکم بن گیا ہے، تم پر، الغمام بادل، وانزلنا اور ہم نے اتارا، علیکم اسی طریقے سے علا کم کے ساتھ ضمیر کے ساتھ مل گیا ہے، جو علیکم بن گیا ہے اس کے معنی ہیں تم پر یا تم سب پر، المن من، و یعنی اور، السلوى یعنی سلوہ، جس کا ترجمہ ہے
اور हमने तुम पर बादल का साया किया और हमने तुम पर मन और सलवा उतारा. And the English translation here is, and we shaded over you. यहाँ over जो है अलैकुम के माने दे रहा है, over you, which with clouds, and we sent down to you the manna and the quails. Man and salwa is translated manna and the quails, salwa. एक और आयत आपके सामने पेश है. तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़. तिल्का यानी ये, आयातुल्लाही अल्लाह की आयात या निशानियां, नतलूहा हम पढ़ते हैं वो, अलैका यहाँ अला काफ के साथ मिलकर आया है, जमीर काफ जिसके माने हैं तुम या आप, अलैका आप पर, बिलहक़ ठीक ठीक, यानी ये अल्लाह की आयत हैं, हम आप पर ठीक ठीक पढ़ते हैं. The English translation for this ayat is, there are the verses of Allah, we recite them to you in truth. एक और आयत है, इस पर गौर फरमाएं. फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा. फला हाईलाइटेड किया गया है ब्लू कलर में. फा इससे पहले इस्तेमाल हो चुका है एक्सरसाइज में, ये बार बार रिपीट हो रहा है. तो फा तो, ला नहीं, जुनाहा गुनाह, फला जुनाहा तो नहीं है गुनाह, अलैहिमा अला हिमा के साथ तस्निया के सिगे के साथ आया है ये. हिमा यानी दो, अला यानी पर, अलैहिमा उन दोनों पर, ऐ युस्लिहा कि वो सुलह कर लें, वो दोनों सुलह कर लें, तो इन दोनों पर गुनाह नहीं कि वो सुलह कर लें. The English translation here, then there is no sin on both of them that they make terms of peace. हमारी आज की एक्सरसाइज नंबर 10 यहीं पर ख़त्म होती है. इंशाअल्लाह हम आइंदा वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 11 लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.